کمبھ کے میلے کی شروعات کہاں سے؟ ویدوں میں ہے؟ نہیں ہے۔ رگ وید میں ہے؟ میں نے پڑھا، نہیں ملا۔ یجروید میں بھی نہیں ملا، ساموید میں بھی نہیں ملا، اتھرو وید میں بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد پھر 18 پران میں ہم نے دیکھا، نہیں ملا۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Yatha vayum samashrite sarva jivante jantavaha tatha grastama vartate itara sharama. Trishadasho dashavarsha bhar govindene nagnikam ekavimshati varsha va sapra varsha vapnuyat. Bibhida sarvam navaminni kumbhaha Om Namaha Bhagavate Vasudevaya Vishveshvara Adi Purusha Aparampara Alleka Purusha Namaha. محترم علماء کرام اور اس جلسہ دستار بندی کی نسبت پر جمع ہونے والے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، وقت کافی ہو چکا ہے، اختتام جلسہ کا وقت ہے۔ مختصراً کچھ ضروری بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے قرآن کریم کی آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی عمل، اسلام کا کوئی بھی قانون، قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس شرعی یعنی شریعت کے علاوہ نہیں ہے۔ مسلمان رب کی خوشنودی کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کا آرڈر، اس کا پرمیشن، اس کا کمان اللہ کے طرف سے ہوتا ہے، اور وہی چیز قابل قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام is the best religion to the entire world۔ دنیا کے اندر سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے، کیونکہ اسلام کا کوئی بھی عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے علاوہ نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلمان کبھی کبھی قرآن و شریعت کے خلاف عمل کر لیتا ہے، مگر اسلام شریعت سے ہے۔ کسی مسلمان کے عمل سے اسلام جانا پہچانا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھ میں آئے گا۔ اتر پردیش میں ایک بہت بڑا تہوار کا آیوجن کیا گیا اور اس کو جوڑا گیا ہے حج سے۔ مہا کمبھ کا میلہ۔ میں صرف اسلام کیوں بیسٹ ہے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ 100 کروڑ لوگوں کی حاضری کا بندوبست وہاں پر ان لوگوں نے کیا ہے۔ 85 لوگ مر چکے ہیں اور تقریباً 1500-1600 لوگ غائب ہیں۔ اس بھیڑ میں سے پہرے کیف یہ چنتا کا وشے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے اسلام میں حج ہے، پنیہ کمانے کے لیے مسلمان 3، 4، 5 لاکھ روپے خرچ کر کے
pilgrimage to مکہ، وہ حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں اور وہاں پر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، تو سیم اسی طریقے پر ہم بھارت کے سناتنی ہمارے برادران وطن ہندو بھائی اپنے پاپ کو ختم کرنے کے لیے، اپنے گناہ کو ختم کرنے کے لیے 12 سال میں ایک مرتبہ کمبھ کے میلے کا آیوجن ہوتا ہے۔ گنگا میں نہا کر اسنان کر کے وہ اپنے پاپوں کو مٹانا چاہتے۔ مسلمان بھی حج کرنے جاتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کا عقیدہ غالباً یوں سمجھیے کہ 60% مسلمان اس عقیدے کے ساتھ ہیں کہ اگر کوئی مسلمان حج کرنے جاتا ہے تو حج کے بعد واپس آتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی، یعنی اس بچے کی طرح ہوتا ہے جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، ایسے ہی وہ حاجی ہوتا ہے جو حج کرنے جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ کچھ سوچ ہے، کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ انسانوں کے، مسلمانوں کے سارے گناہ حج کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ سیم اسی طریقے پر کمبھ کے میلے میں، کمبھ کے میلے کا سب سے بڑا کام جو ضروری ہے وہ اسنان ہے، نہانا گنگا میں، اور دوسرا کوئی عمل وہاں پر نہیں ہے۔ سناتنی ہمارے اس دیش کے اندر ہندو بھائی جاتے ہیں، نہاتے ہیں، اور اماوسیہ کی رات کو، اماوسیہ کی رات جس دن آسمان سے امرت جل گرا تھا، اسی دن کو اماوسیہ کی رات بولتے ہیں۔ اس کی ایک کہانی ہے، مختصراً بتا دیتا ہوں، بات جلدی سمجھ میں آئے گی کہ یہ کمبھ کے میلے کی حقیقت کیا ہے اور کمبھ کے میلے کے بارے میں ہمارے برادران وطن کیا سمجھتے ہیں، اور پھر ہمارا جو حج سے جوڑا گیا، what is comparison between حج and مہا کمبھ۔ اسی لیے آپ کو ان الدین عند اللہ اسلام، تب آپ کو سمجھنا آسان ہوگا کہ اسلام اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور سب سے پسندیدہ مذہب کیوں۔ کمبھ کا میلہ صرف 4 شہر میں ہوتا ہے، بھارت کے 4 شہر میں، پریاگراج یعنی الہ آباد، ہریدوار، ناسک، اجین۔ ہریدوار اتراکھنڈ میں ہے، الہ آباد اتر پردیش میں ہے، اجین مدھیہ پردیش میں ہے، ناسک مہاراشٹرا میں۔ انہی 4 شہر میں کمبھ کا میلے کا آیوجن ہو سکتا ہے، 5واں کسی شہر میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمبھ کے میلے کی شروعات کہاں سے؟ ویدوں میں ہے؟ نہیں ہے۔ رگوید میں ہے؟ میں نے پڑھا نہیں ملا۔ یجروید میں بھی نہیں ملا، ساموید میں بھی نہیں ملا، اتھروید میں بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد پھر 18 پران میں ہم نے دیکھا، نہیں ملا۔ اپنشد میں دیکھا، نہیں ملا۔ مہابھارت، گیتا، رامائن میں دیکھا، نہیں ملا۔ پورانک کتھاؤں میں ملا۔ پورانک کتھاؤں کا مطلب پرانے قصہ کہانی کی کتابوں میں ملا۔ پورانک کتھاؤں میں ہے کمبھ کے میلے کی وجود، اس کی حیثیت۔ اچھا ہوتا کیا، کب سے اس کی شروعات ہوئی، کب سے دنیا کے اندر اس کا جنم ہوا؟ ہندو بھائیوں میں ایک کنسپٹ ہے، ان کے یہاں ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ الگ پرماتما کا عقیدہ رکھتے ہیں، دیوی دیوتا کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جیسے ابھی 2 روز پہلے سرسوتی ماتا کا عقیدہ، سرسوتی پوجا تھا، تو ہندو بھائیوں میں شکتی شالی دیوی درگا بھگوتی ماں، طاقت چاہیے تو درگے ماتا کی پوجا کرتے، دھن دولت چاہیے تو لکشمی ماتا کی پوجا کرتے، آنٹ چاہیے
ایکٹر بننا ہے، میوزیشین بننا ہے، سنگیتکار بننا ہے، شاعر بننا ہے، کبھی بننا ہے، منقبت کے اشعار نہیں بولتا، تو سی لکشمی کے بعد سیتا میں سرسوتی ماں کی پوجا کرتے، یہ کانسیپٹ، یہ عقیدہ ابھی منایا گیا بڑے دھوم دھام سے، ہمارے ہندو بھائیوں نے، پھر ان کی مورتی کی وسرجن کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو ایسے ہی جو پانی ہے، پانی کا دیوتا ایک ہے، پانی کا خدا ایک ہے، اس خدا کا نام اندرجیت ہے، مارنے والا دیوتا کا نام یمراج ہے، یمدوت، یمراج، پاپستھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم، یم روپم بھینکرم۔ اگر آتما بری ہے، انسان برا ہے، تو یمراج دیوتا برا بن کر آتا اس کی آتما لینے۔ اگر انسان اچھا ہے تو وہ یمراج اچھا بن کر آتا اس کی آتما کو کھینچنے کے لیے۔ اسلام میں یہی کانسیپٹ ہے۔ سورہ نازعات پڑھیے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ پڑھیے کہ اگر کوئی نیک روح ہے تو فرشتے اچھے لباس میں آتے ہیں، سفید کپڑا لے کر اس کی آتما اور اس کی روح کو بڑی آسانی کے ساتھ ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے گوندے ہوئے آٹے سے آپ بال نکالتے ہو، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو جو اچھی روح، جو اچھی جان ہوتی ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی روح اسی انداز میں آسانی کے ساتھ فرشتہ نکال کر لے کر جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بدبخت انسان ہے، کوئی انسان بڑا ناپاک ہے، تو پھر جھول لے کر فرشتہ آتا ہے اور بڑے خطرناک صورت میں دیکھ کر اس انسان کی جان اور اس کی روح اس کی باڈی کے کونے میں، کبھی پیر میں، کبھی گھٹنے میں، کبھی ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں میں ان کی روح ڈرنے لگتی، چھپنے لگتی، اور بڑی شدت کے ساتھ، درد کے ساتھ اس کو کھینچ کر پھر اس کی روح کو لے کر فرشتہ جاتا ہے۔ یہ کانسیپٹ سورہ نازعات کی تفسیر پڑھیے گا 30ویں پارے میں، تو آپ کو وہاں پر یہ بات آسانی کے ساتھ